اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو جو تھی وہ وضو تو بیان تقریباً کر دیا، جتنا ایک آؤٹ لائن دینی تھی آپ کو، اور جو امپورٹنٹ مسائل تھے اور اہم چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں وضو کے حوالے سے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج جو ہے اس کے بعد کا ٹاپک جو غسل ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور شروع میں بھی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ دو طرح کی نجاستیں ہیں۔ ایک ظاہری نجاست جس کو کیا بولتے ہیں، کس کو یاد ہے؟ ظاہری نجاستوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبث۔ اور باطنی نجاست جس کو کہا جاتا ہے حدث، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس حدث کی دو قسمیں بناتے ہیں، یا حدث اصغر ہوگا یا حدث اکبر ہوگا۔ حدث اصغر یعنی ایسی باطنی نجاست جو وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہے، جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے وہ چیزیں بیان کی تھیں، 7 کچھ چیزیں تھیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وضو کے موارد ہیں، حدث اصغر یعنی وضو کے موارد، حدث اکبر یعنی غسل کے موارد، یعنی ایسی باطنی نجاست کہ جس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خالی وضو کرنے سے آپ کی وہ نجاست زائل نہیں ہوگی، وہ غسل ہونے کے بعد ہی آپ کی نجاست زائل ہوگی۔ یہ یہاں تک کی بات۔ تو ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ حدث اصغر کے حوالے سے تھی، ظاہری باطنی نجاست جو وضو سے دور ہوتی ہے، موانع یعنی مبطلات وضو وغیرہ اور شرائط وضو، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو یہاں پر آپ کٹ پیسٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرائط وغیرہ کے اعتبار سے کہ پانی مثلا پاک ہو، پانی مطلق ہو، پانی پاکیزہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ کم و بیش وہی ہیں کہ جو وضو میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ یعنی جو وضو کے پانی کی شرائط ہیں تقریباً وہ ساری شرائط غسل کے پانی کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں۔ تو اس میں ہمارا کام نسبتاً تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو وضو والی ہیں، تو اس لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز یعنی جو وہ موارد کے جہاں پر انسان کے لیے غسل واجب ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو، مثلا غسل جنابت ہے، جنابت کا مورد ہے، حیض و نفاس ہے، استحاضہ ہے، کثیرہ اور قلیلہ میں بھی، متوسطہ میں بھی ایک غسل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غسل مس میت ہے، اگر کسی نے نظر یا عہد یا قسم کے ذریعے کوئی کھائی ہو اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے، یہ وہ غسل ہیں جو واجب غسل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ غسل مستحب غسل ہیں۔ اچھا، مستحب غسل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آغا سیستانی کی اگر آپ توضیح اٹھا کے دیکھیں تو جو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے شاید 634 مسئلہ نمبر ہے، شاید 634 33 34، آگے پیچھے پلس مائنس کچھ تھوڑے سے 2-4 صفحے آگے پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ 34 پہ نہ ملے تو نہ بولیے گا کہ آغا نے تو 34 بول رہے ہیں، یہاں تو کوئی اور مسئلہ ہے، تھوڑا آگے پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا، ادھر ہی اطراف میں کہیں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے پہلے ایک فہرست بیان کی ہے جس میں غسل جمعہ ہے اور بعض اور کچھ اللہ نے کی زیارت کے کچھ غسل ہیں، خانہ کعبہ اور مدینہ کے حوالے سے، آئمہ کی زیارت کے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے پھر کچھ جو ہے وہ رمضان کے غسل جو مانے انہوں نے وہ ہیں، اور یعنی خلاصہ پہلی جو لسٹ بیان کی ہے یہ وہ غسل ہیں کہ جن کو آغا سیستانی نے مستحب مانا ہے،
اور ان غسلوں کو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو ان غسلوں کے بعد اور واجب غسلوں کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مثلا استحاضہ متوسطہ کے اندر غسل کے علاوہ اس کی جو وظائف ہیں جس میں اگر وضو بھی شامل ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر باقی جو واجب غسل ہیں، مثلا حیض کا غسل کیا ہے کسی خاتون نے، یا جنابت کا غسل ہے، یا مس میت ہے، یا مثلا فرض کریں کہ کسی نے نظر کی تھی کہ میں اپنے بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ مس کروں گی قرآن سے، اور اس کو جو ہے ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو غسل کرنا چاہیے، تو ان ساری صورتوں میں بہرحال اس کو غسل کرنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی غسل ہوں گے جو واجب غسل ہیں، یا وہ پہلی فہرست جو مستحب غسلوں کی آغا سیستانی نے توضیح المسائل میں بیان کی ہے، اس کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہلی فہرست کے بعد ایک دوسری فہرست انہوں نے بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ کچھ غسل ایسے ہیں کہ جس کو بعض فقہاء نے مانا ہے لیکن وہ آقا کے نزدیک ثابت نہیں ہے، جیسے ہر رمضان کے ہر طاق رات کا غسل، پہلی کا، تیسری کا، پانچویں کا، ساتویں کا، نویں کا، اور چلتے 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 آپ 29ویں تک پہنچ جائیں۔ ہر طاق رات کا غسل بعض نے کہا کہ وہ مستحب ہے، لیکن آقا نے اس کو نہیں مانا۔ کچھ مانے اس میں سے شبائے قدر وغیرہ کے، لیکن ساری طاق راتوں کو نہیں مانا مثلا۔ یا مثلا زیارت امام حسین کا غسل ہے، اس کو آقا نے وہاں پر نہیں مانا ہے، وہ نہ ماننے والی فہرست میں ہے۔ تو ان سارے غسلوں کے بعد ان کو آپ رجا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ثابت تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ، میں نے پہلے بھی شاید یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب بھی آپ نیت کرتے ہیں کہ اس کام کو میں اس کے واجب ہونے کے اعتبار سے یا مستحب ہونے کے اعتبار سے انجام دے رہی ہوں، تو گویا آپ اس فعل کی خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ خدا نے کیونکہ اس کو واجب قرار دیا ہے تو میں اس کو واجب کے طور پہ انجام دے رہی ہوں، خدا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے تو میں اس کو استحباب کی نیت سے انجام دے رہی ہوں۔ تو یہ جو آپ نیت کر رہی ہیں وجوب کی یا استحباب کی، یہ نیت کرنا خود ایک طرح کی نسبت بن جاتی ہے کہ آپ اس فعل کی خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ اب فرض کریں جو چیزیں مانی گئی ہیں، جن غسلوں کو مانا ہے، مثلا انہوں نے آغا سیستانی نے، اگر اللہ آپ سے کل کو پوچھے میدان محشر میں کہ تم نے غسل جمعہ میں نسبت دی تھی میری طرف، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کہیں گے جی آغا سیستانی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ غسل جو ثابت ہی نہیں ہے تو وہ تو آغا سیستانی بھی نہیں بول رہے نا۔ اب اس میں اگر آپ آغا سیستانی کی گردن پھنسانا چاہیں، آپ کہیں جی آغا سیستانی نے توضیح میں لکھا ہوا تھا، تو آغا سیستانی کہیں گے میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو ثابت نہیں، اس کو رجا کی نیت سے کریں۔ رجا کا مطلب یہ ہے کہ شاید مطلوب خدا ہو، شاید خدا نے چاہا ہو کہ یہ غسل کروں میں، تو اس شاید کی بنا پر آپ وہ غسل کرتی ہیں، یقینی تو نہیں ہوتا۔ لہذا جتنے بھی جو رجا والے غسل ہیں اس میں آپ جو ہے وہ رجا کا مطلب یہی ہے کہ آپ قطعی نیت نہیں کر رہی ہیں، یعنی آپ اس کو خدا کی طرف نسبت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ رجا کی نیت سے کیے جانے والے جتنے بھی غسل، فہرست دوسری جو فہرست ہے اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یہ وضو سے کافی نہیں ہوتے، یہ وہ غسل ہیں کہ جو وضو سے کافی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم کیا کہتے ہیں، اب پہلا مسئلہ جو اس تمہید کے بعد آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ مثلا فرض کریں غسل جنابت، یہ پہلا مورد ہے جو واجب غسل ہیں، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل مثلا فرض کریں کہ استحاضہ اور غسل مس میت مثلا، اور ایک غسل اور ہے مردے کا غسل، غسل خود میت، لیکن وہ غسل میت میں نے نہیں کرنا ہوتا، میں نے کرانا ہوتا ہے۔ اگر کرنے والے کے اعتبار سے دیکھیں تو 5 غسل ہو جائیں گے جو میں میں سے سارے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ مثلا فرض کریں مثلا کوئی خاتون یا کوئی مرد جس کے اوپر واجب ہو سکتے ہیں اور وہ کر سکتا ہے، مطلب حیض و نفاس و استحاضہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، درست؟ لہٰذا مس میت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں،
لیکن میت نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اگر آپ ہیں تو آپ کو بھی کروانا ہے، اور میں ہوں تو مجھے بھی کروانا ہے. وہ کرنے والا نہیں ہے، وہ کروانے والا ہے. تو لیکن ہے واجب غسل. واجب غسل اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ واجب غسل کون سے ہیں، تو اس میں بلاخر غسل میت بھی شامل ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ بھی غسل تو واجب ہی ہے. صحیح ہے، کرنا نہیں ہے، کرانا تو ہے. تو کرنے اور کرانے والی بحث کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھے جی واجب غسل کتنے، تو ہو جائیں گے 6: جنابت، حیض، نفاس، استحاضہ، مس میت اور میت. درست؟ ہاں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کسی انسان پر کتنے غسل واجب ہیں، تو انسان پر جو کرنے والے واجب ہیں تو وہ 5 ہیں. میت کا نہیں آئے گا اس میں، پھر آخری والا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتبار سے 5 یا 6، جب جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کے حساب سے آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا کہ واجب غسل جو ہیں وہ ویسے 6 ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے وہ غسل جنابت ہے. کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے لیے واجب ہو سکتا ہے. غسل جنابت کو 4 چیزوں کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں تو پہلے غسل کریں اور پھر ان کاموں کو انجام دیں. پہلی چیز ہوئی نماز، سوائے نماز میت کے. واجب نمازیں، حتیٰ وہی والی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو وضو میں یہ بات آئی تھی، مجھے تو یاد ہے کہ میں نے سمجھائی تھی. اب آپ نے سمجھی تھی یا نہیں سمجھی تھی، یا آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، یہ اب آپ جانیں. لیکن وضو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واجب نمازوں کے لیے وضو واجب ہے، لیکن مستحب نمازوں کے لیے وضو واجب نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی کیے بغیر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نماز؟ نہیں پڑھ سکتے. تو پھر کیا ہے؟ شرط صحت ہے. شرط صحت ہے. نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ اس کو وضو کر کے پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، تب نماز صحیح ہوگی، مستحب نماز. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر واجب نمازوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بھلے واجب نمازوں کے لیے غسل واجب ہے، غسل جنابت، سوائے نماز میت کے. نماز میت آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مستحب نمازوں کے لیے وہی اگین اس کے لیے شرط صحت ہو جائے گا، اس کے لیے واجب نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے یہاں پہ اس کو مینشن کیا نہیں ہے. یہ ایک چیز. بس پہلی چیز جس کے لیے غسل واجب ہو سکتا ہے وہ ہے نماز. دوسری چیز جس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ جو وضو میں بھی آیا تھا، وہ ہے بھولے ہوئے اجزاء کو انجام دینے کے لیے. فرض کریں ایک انسان ہے، مثلا کوئی خاتون ہے، وہ حالت حیض میں تھی، حیض ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یا اب ایک مثال ایسی بنانی پڑے گی کہ بالآخر غسل حیض کے اوپر موقوف ہو اس کا وہ اجزاء بھولے ہوئے اجزاء کو انجام دینا. جی، مثلا فرض کریں کہ مثلا کوئی خاتون ہے، حالت حیض میں ہے، اور نماز کا وقت بہت تنگ ہے، اتنا نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکے. تو کیا کرے گی؟ تیمم کر کے نماز پڑھے گی. اس نے تیمم کر کے نماز پڑھا، اور اسی نماز میں فرض کریں ایک سجدہ بھول گئی. اسی نماز میں جو بالکل آخر وقت میں، جس کو یوں پکڑ کے سورج کو پڑھ رہی ہے، آخر وقت میں ایک سجدہ بھول گئی. اچھا، ایک سجدہ بھولنا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، جب یہ وضو میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رکن نہیں ہے ایک سجدہ. ایک رکعت کے جب دونوں سجدے ملتے ہیں تو رکن بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا اگر ایک سجدہ آپ بھولتی ہیں نماز کی کسی بھی رکعت کا، چاہے چاروں رکعت میں ایک ایک بھولتی رہیں آپ کہیں 2 اور 2 4 سجدے بھول گئی. 4 سجدے یعنی سمجھیں 2 پیر، یعنی یہ تو ہمارا اپنا اجتہاد ہے نا، یہ 4 الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی رکعت کے نہیں کہ پیئرز بنائیں آپ اس کو. تو یہ چاروں کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس سے کہنے کو آپ کہیں کہ جی 4 چھٹ گئے ہیں، بھول گئے ہیں، لیکن آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. حالانکہ ہم اتنی لمبی چوڑی کہانی میں نہ جائیں. ایک سجدہ آپ بھول گئیں، اور جیسے آپ نے نماز کا سلام ختم کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سورج باہر آ گیا، اور جیسے ہی سورج باہر آیا یہ آپ کا تیمم ہو گیا ختم، کیونکہ آپ نے تنگی وقت کے لیے کیا تھا. جو بھی تیمم تنگی وقت کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ عمل ختم، وہ تیمم سمجھے آپ کا آٹومیٹکلی، اب آپ کا وہ جو بھولا ہوا سجدہ تھا اس کو انجام دینا ہے. تو اس کے لیے جائیں، پہلے غسل کریں.
اب یہ اتفاقاً غسل حیض ہے اس کی گردن پہ، تو جائے گی غسل حیض کرے گی، غسل کر کے آئے گی اور اس کے بعد سجدے کو قضا انجام دے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ بھولے ہوئے اجزاء کو انجام دینے کے لیے، اعلیٰ یہ ہم نے اتنا مثال مشکل بنا دی، ورنہ کوئی جنابت بھی کر سکتا ہے انسان، یا کوئی بھی اور دوسرے غسل وغیرہ بھی، مسح میت بھی کر سکتا ہے انسان اعلیٰ۔ اسی طرح نماز احتیاط کو انجام دینے کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے۔ البتہ سجدہ سہو میں جو وضو میں بھی گزرا تھا، طہارت معتبر نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مصطب کے مطابق ہے کہ اس کو بھی با طہارت ہو کے انجام دیا جائے سجدہ سہو کو، لیکن بغیر طہارت کے بھی کوئی سجدہ سہو انجام دے دے تو اس کا وہ سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی دو چیزیں۔ تیسری چیز واجب طواف۔ اب واجب طواف کون سا ہوتا ہے یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، کہ چاہے عمرہ مستحب ہو، چاہے عمرہ واجب حج کا حصہ ہو، درست، جب بھی عمرے کے اندر طواف آئے گا تو وہ واجب طواف کہلاتا ہے، چاہے عمرہ بذات خود مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو یہ عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، تو جو بھی طواف وہ احرام پہننے کے بعد کرتے ہیں عمرے کی نیت سے، تو وہ مستحب طواف ہوتا ہے، واجب طواف ہوتا ہے۔ تو واجب طواف کو انجام دینے کے لیے وہاں تو بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ پہلے مدینے گئے، مینسز آ گئے، اعلیٰ 4-5 دن وہاں رک کے جب مکے آئے تو احرام تو پہننا ہی ہوتا ہے، تو احرام پہن کے آئے۔ اب 1-8 دن بعد مینسز ختم ہو گئے، تو اب یہ کیا کرے گی؟ یہ غسل کرے گی اور پھر جا کے اپنے اس عمرے کے جو طواف ہے اس کو انجام دے گی۔ تو واجب طواف کے لیے اگرچہ وہ جز ہو حج کا یا عمرہ مستحبہ کا۔ اور چوتھی چیز جس کے لیے غسل واجب ہے جنابت کا، اب یہ ہماری بحث جنابت کے غسل میں چل رہی ہے کہ جنابت کا غسل 4 چیزوں کے لیے واجب ہے: نماز، بھولے ہوئے اجزاء، واجب طواف، اور چوتھی چیز ہے صوم، روزہ۔ منتہا روزے میں تفصیل ہے، وہی یہ اگر مستحاضہ کثیرہ ہو ظاہراً یا قلیلہ متوسطہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو رات کا غسل کرے گی تو وہ جو دن گزرا ہے اس گزرے ہوئے دن کے روزے کو صحیح کرنے کے لیے رات کا غسل اس کو کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ استحاضہ کے اندر یہ مسائل آتے ہیں، تو یہ جو آخری حصہ ہے روزہ، یا حتیٰ یہ معذرت کے ساتھ یہ جنابت وغیرہ کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں رات کو جو ہے، مثلا فرض کریں خاتون یا مرد کوئی بھی ہو جو جنب ہو جائے یا حیض و نفاس سے پاک ہو جائے، تو اس کو جو ہے روزے کے لیے جو ہے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو مبطلات روزہ میں جو ایک چیز آتی ہے، جان بوجھ کر حالت حیض و جنابت و حیض و نفاس پر باقی رہنا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تو روزہ صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر چوتھی صورت یہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب کیفیت غسل ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ویسے تو آپ ماشاءاللہ کم سے کم آپ میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہیں کہ جو پہلے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں پھر کیوں کلاس مرج ہو گئی ہے، پڑھ چکے ہیں آپ میں سے، لیکن اور توضیح اگر جنہوں نے دیکھی ہو یا کسی مدرسے میں پڑھائی وڑھائی ہو تو ان کو پتہ ہے کہ غسل کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ترتیبی، ایک ارتماسی۔ ارتماسی کو ابھی ہم نہیں پڑھ لے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ اتنا مبتلا بے نہیں ہے۔ ارتماسی سمجھے ڈبکی لگانا، اب کہاں ڈبکی لگائیں گے ہم؟ چلو بھر پانی میں تو ہم ڈوب نہیں سکتے، تو بچتا کیا ہے پھر؟ تو ہمارے پاس ایسے آپشن اتنے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جائیں اور ڈبکی لگائیں اور ہمارا غسل ہو جائے۔ مردوں کے لیے پھر بھی ہے، حقبے چلے گئے، ڈبکی ماری غسل ہو گیا، صحیح ہے نا؟ یا مثلا فرض کریں کہ سی ویو پہ چلے گئے، ڈبکی ماری غسل ہو گیا۔ اب عورتوں کے لیے یہ آپشن بھی اتنے کہیں آپشن ہونے کو تو ہیں، لیکن بالآخر نامناسب آپشن ہیں عورتوں کے حساب سے کہ وہ مجمع عام میں جائیں اور جا کے ڈبکیاں مارتی پھریں، ٹھیک ہے؟ لہذا کیونکہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے جو مبتلا بے ہے وہ ترتیبی ہے، اسی لیے ہم ترتیبی کے اوپر ہی اکتفا کریں گے۔ ترتیبی کا مطلب کیا ہے؟ ترتیبی کا مطلب یہ ہے کہ سیکوینس سے غسل کو انجام دینا۔ ارتماسی میں سیکوینس نہیں ہوتا، اس میں ایک جب ڈبکی مارتے تو آپ ایک دم پورے پانی میں جاتے ہیں نا، وہ ایک دم والا ہوتا ہے۔ یہ ایک دم والا نہیں ہے، یہ ہلکے ہلکے والا ہے۔ ترتیبی یعنی ہلکے ہلکے اپنے اعضاء کو، ارتماسی یعنی ایک دم اپنے اعضاء کو دھونا۔ تو وہ ایک دم والے کو بھی چھوڑ دیں، ابھی ہم ہلکے ہلکے والے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا،
میں نے وضو میں بھی ایک بات کہی تھی کہ میں وضو کا وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو احتیاط کے مطابق ہے، تاکہ آپ کی تقلید کا ایفیکٹ اس کے اوپر نہ آئے. کیونکہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے، مثلا فرض کریں ابھی اس وقت میں آغا ایکس کی تقلید کرتا ہوں جو 2 حصوں کو کافی سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے. اتفاق سے فرض کریں میں نے غسل کیا دوپہر میں، 2 حصوں والا غسل کیا، اسی غسل سے نماز پڑھ کے میں یہاں آ گیا. یہاں پہنچتے مجھے خبر ملی کہ آغا ایکس فاتا و ماتا و رحم اللہ، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو آخری میرا غسل ہے، کیونکہ وقت ابھی باقی ہے، یہ میرا غسل خراب ہو جائے گا. یعنی میری ذمہ داری ہے، فرض کریں کہ میں اب جس کی تقلید کروں آغا وائی کی، اور وہ کہیں 3 حصوں میں ہونا چاہیے تھا، تو میرا یہ غسل ہو گیا باطل. یہ کافی نہیں ہوگا. یعنی اب مجھے بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ گپ شپ ماروں، میری ذمہ داری بنے گی میں جاؤں غسل کروں دوبارہ سے نماز پڑھوں. تو ان مشکلات سے بچنے کا راہ حل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ ایسا غسل کریں کہ کوئی آئے یا کوئی جائے، آپ کا غسل وہیں کھڑا رہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہ آئے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے غسل کو جب بھی انجام دیں تو 3 پارٹس میں کریں. آپ چاہے آپ کا فقی جیسے آغا سیستانی 2 پارٹس کی اجازت دیتے ہیں، آغا خوئی 2 پارٹس کی اجازت دیتے تھے، لیکن آغا خمینی نہیں دیتے تھے، اور بعض فقہ جو نہیں دیتے ہیں 2 پارٹس کی، کہتے ہیں نہیں 3 پارٹس میں ہی ہونا چاہیے. تو 3 پارٹس والا یعنی آغا خوئی اور آغا سیستانی سے اگر آپ پوچھیں کہ یا ایھا الآغا خوئی و یا ایھا الآغا سیستانی، اگر ہم 3 حصوں میں غسل کر لیں، اگرچہ آپ کی توضیح میں 2 حصے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا غسل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ وہ کہیں گے صحیح ہے. تو 3 پارٹ والے کو سب صحیح مانتے ہیں، 2 پارٹ والے کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. تو اگر میں 3 پارٹ والا کر لیتا ہوں تو یہ احتیاط کے مطابق ہو گیا نا آٹومیٹیکلی. اور آپ پڑھ چکی ہیں پیچھے کہ احتیاط کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یہ قطعاً آپ واقعے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں پھر وہ ہو نہ ہو، رہے نہ رہے، کوئی اونچی نیچ خدا نہ خواستہ ہو جائے، اس کا آپ کے غسل پر، آپ کی نماز پر کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. آپ کا غسل اپنی جگہ پہ صحیح رہے گا، آپ کی عبادت اپنی جگہ پہ صحیح رہے گی. تو ہم غسل کریں گے 3 پارٹس میں. تو پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب پارٹس کیا ہیں؟ پارٹس آپ کو معلوم ہے، سر اور گردن یہاں تک یہ ایک پارٹ ہے، رائٹ شولڈر سے لے کر پاؤں تک دوسرا پارٹ ہے، لیفٹ شولڈر سے لے کر پاؤں تک تیسرا پارٹ ہے. انہی 3 پارٹس کو اسی ترتیب سے دھونا کہ پہلے سر اور گردن، پھر رائٹ، پھر لیفٹ. اس کو کہتے ہیں ترتیبی، کیونکہ ترتیب وار دھو رہی ہیں آپ، ترتیب وار دھو رہی ہیں نا، کہ پہلے سر کو دھویا، پھر رائٹ کو، پھر لیفٹ کو. تو کیونکہ ترتیب وار دھو رہی ہیں اسی لیے اس غسل کا نام ہے غسل ترتیبی، کہ وہ غسل جس میں آپ کو ایک خاص سیکوینس کے تحت اپنی نماز کو اپنے غسل کو انجام دینا ہے. جس طرح نماز میں بھی آپ واجبات میں سے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب و موالات. ترتیب کیا ہے؟ یہی کہ اول تکبیر، پھر الحمد سورہ، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر الحمد سورہ، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر تشہد، 2 رکعتیں تو سلام بس سلام. یہ ترتیب ہے. اس کی سیکوینس کو اوپر نیچے کریں. آپ نے کہا چلو میں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، رکوع بعد میں کر لوں گی، تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ یہی کام غسل میں بھی اگر آپ کریں گے تو غسل باطل ہو جائے گا آپ کا. خلاصہ کلام یہ کہ اس غسل کو آپ نے ایک خاص پرٹیکولر سیکوینس سے انجام دینا ہے کہ پہلے آپ کو سر اور گردن دھونا چاہیے، اس کے بعد رائٹ سائڈ، اینڈ اس کے بعد لیفٹ سائڈ. اسی ترتیب سے دھونے کا نام ہے غسل ترتیبی. یہ ایک بات. دوسری بات اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھی شاید آپ کو میں وضو کے چیپٹر میں سمجھا چکا ہوں، جب وہاں پہ چہرہ دھونے کی بات آئی تھی کہ اوپر اور نیچے کی حد ہے اور رائٹ یہاں پہ حد ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پہ بھی حدود ہوتی ہیں، باؤنڈریز آتی ہیں، وہاں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا کور کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ باؤنڈری کے جو ڈاٹ پوائنٹس ہیں وہ سارے کور ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی نقطہ بچ نہیں گیا. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک نقطہ بھی بچ گیا آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے، ایک نقطہ بھی بچ گیا آپ کا غسل باطل ہو جاتا ہے. تو سارے نکات کور ہو گئے ہیں، ان نکات کو کور کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ایکسٹرا دھوتے ہیں. درست. تو یہاں پر آپ کے پاس 3 باؤنڈریز بنتی ہیں، ایک سر اور گردن کی بدن کے ساتھ، ایک رائٹ کی لیفٹ کے ساتھ، ایک لیفٹ کی رائٹ کے ساتھ، بلکہ ایک چوتھی بھی بنا سکتے ہیں کہ جب آپ بدن دھو رہی ہوتی ہیں تو ایک بدن ایک گردن کی بدن کے ساتھ ہے، ایک بدن کی گردن کے ساتھ ہے. یعنی جب آپ سر اور گردن کو دھو رہی ہوں تو تھوڑا سا بدن ایکسٹرا دھوئیں، اور جب بدن کو دھو رہی ہوں تو تھوڑی سی گردن ایکسٹرا دھوئیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ گردن بدن کے ساتھ اور بدن گردن کے ساتھ یہ دو سائیڈڈ ہے. تو دو سائیڈڈ کا مطلب یہ کہ یہ دو باؤنڈریز ہیں ہمارے پاس, اور رائٹ کا لیفٹ کے ساتھ اور لیفٹ کا رائٹ کے ساتھ یہ اگین پھر دو باؤنڈریز ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے غسل میں ٹوٹل 4 باؤنڈریز آتی ہیں. ان 4 باؤنڈریز میں آپ کو کیا کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا دھونا ہے. یعنی جب سر اور گردن دھونے, مثلا اگر فرض کریں یہ حصہ گردن کا اینڈ ہے بالفرض, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ جہاں پہ چھری پھیرتے ہیں اسے تھوڑا سا نیچے, درست. تو یہ جو حصہ ہے جب یہ جوائنٹ آ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا نیچے سے تھوڑا سا ایکسٹرا دھونا ہے تاکہ یہ اس کے ڈاٹ پوائنٹس دھل گئے ہیں وہ یقین حاصل ہو جائے. اسی طرح وائس ورسا, جب آپ بدن دھو رہے ہیں تو یہ آپ کی باؤنڈری ہے, تو اس باؤنڈری کو تھوڑا سا, یہاں سے تو اوپر نہیں جا سکتے لیکن یہاں سے تو اوپر آ سکتے ہیں, تو تھوڑا سا گردنوں کا ایکسٹرا حصہ دھوئیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ بدن کا پورا حصہ دھل چکا ہے. رائٹ دھوتے وقت لیفٹ کا تھوڑا ایکسٹرا, لیفٹ دھوتے وقت رائٹ کا تھوڑا ایکسٹرا. تو یہ اس ترتیب سے آپ کو غسل انجام دینا ہے. یہ ایک دوسری بات. تیسری بات, تھوڑا سا ڈفرنس جو وضو اور غسل میں آتا ہے وہ 2 چیزوں میں آتا ہے, درست, وہ 2 چیزوں میں آتا ہے. ایک تو جو ڈفرنس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وضو میں یہ شرط ہے کہ آپ جو اعضاء ہیں ان کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں. چہرہ اوپر سے دھوئیں اور نیچے کی طرف آئیں, نیچے سے اوپر نہیں دھو سکتے. بازو اوپر پانی ڈال کے اس کو نیچے کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آئیں, الٹا نہیں دھو سکتے. سیدھا لیفٹ بازو نیچے کی طرف آنا ہے, الٹا نہیں جا سکتے. غسل میں یہ شرط نہیں ہے, غسل میں یہ شرط نہیں ہے. فرض کریں سر اور گردن اگر دھونا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم سر سے ہی سٹارٹ لیں. آپ نے فرض کریں جو آج کل جو لٹکنے والے شاور ہیں, آپ نے شاور کی پائپ نکالی اور الٹا دھونا شروع کر دیا, کوئی بات نہیں. بس یہ ہے کہ سر اور گردن کو جسم سے پہلے دھونا ہے, لیکن خود سر اور گردن میں اپنی کوئی ترتیب ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ پہلے گردن دھو لیں پھر سر دھو لیں, پہلے سر دھو لیں پھر گردن دھو لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پائپ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جائیں, پائپ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی سر اور گردن یہ ایک پارٹ ہے جو دھلنا چاہیے جیسے مرضی دھوئیں. وضو میں یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی دھوئیں. وضو میں شرط ہے کہ اوپر سے نیچے ہی دھونا ہے, جیسے مرضی نہیں چلے گی, درست. اسی طریقے سے باڈی, آپ شاور لے کے کندھوں سے شروع کریں اور کندھوں سے چلتے چلتے پیروں تک چلے جائیں, یا آپ پیروں سے شروع کر کے کندھے تک آ جائیں. آپ کندھے سے پہلے آدھی باڈی تک دھوئیں, پھر پیروں سے لے کر واپس اوپر آدھی باڈی تک لے آئیں. جتنا کھیل کود کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. جسم دھلنا چاہیے جیسے مرضی, اس کے اندر کوئی, ہاں یہ ہے کہ رائٹ لیفٹ سے پہلے دھونا ہے ہمیں, ہمارے اپنے اس کے تھیم کے حساب سے. ورنہ اگر آپ 2 پارٹ والے ہو تو آپ لیفٹ کو رائٹ سے پہلے دھو لیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ایک دن کے لیے کہیں میں آج آغا سیستانی کے فتوے پر عمل کرنا چاہتی ہوں احتیاط کے بغیر, اور آغا سیستانی کیونکہ 2 کے قائل ہیں تو میں آج 2 پارٹس میں باڈی دھوؤں گی, تو آپ پہلے لیفٹ دھو لیں, رائٹ دھو لیں, رائٹ دھو لیں, لیفٹ دھو لیں, آگے سے دھو لیں, پیچھے سے دھو لیں, جو مرضی دھوئیں, نیچے سے دھوئیں, اوپر سے دھوئیں, سب جائز ہے آپ کے لیے. جسم دھلنا چاہیے, کیسے دھل رہا ہے یہ اہمیت غسل میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اہم صرف یہ کہ غسل میں آپ کا جسم دھلنا چاہیے, رائٹ لیفٹ, اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا آپ کا دل چاہے, جیسے آپ ایزی ہوں آپ ویسے دھو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ڈفرینس جو وضو میں اور غسل میں یہ ہے. ایک اور ڈفرینس ہے جو وضو اور غسل میں, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ وضو اور غسل میں ایک ڈفرینس اور ہے. کون بول رہے ہیں؟ آپ بول رہی ہیں؟ آپ بول رہی ہیں؟ اچھا, ہاں صحیح فرمایا جنہوں نے بھی فرمایا کہ وضو میں ہم نے یہ پڑھا تھا, اس کی شرائط میں سے کہ موالات ہونی چاہیے, تسلسل برقرار رہنا چاہیے.
لہٰذا فرض کریں کہ اگر آپ نے بلا عذر تسلسل توڑ دیا، بے حیث کے دیکھنے والا کہ یار یہ وضو کر رہے ہو، کھیل تماشے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو آپ کا وضو باطل۔ لیکن غسل میں موالات کی شرط نہیں۔ فرض کریں آپ غسل کرنے حمام میں گئیں، آپ نے سر اور گردن دھویا، پانی چلا گیا کراچی، اب ہوا سے تو غسل ہوتا نہیں۔ اچھا، جن علاقوں میں نارملی یہ زیادہ پریشانی نہیں تو وہ لوگ ٹب بالٹی وغیرہ بھر کے بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ اچانک ہی سر پہ ایک مصیبت آتی ہے، اب پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 6 گھنٹے بعد آیا، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے کوئی درمیان میں، اچھا اس کا بھی ایک مسئلہ بعد میں آئے گا کہ درمیان میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہو، مثلا واش روم وغیرہ گئے ہوں، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو وضو باطل کرنے والا ہو، آپ 6 گھنٹے بعد پانی آیا، واپس جائیں، جسم دھوئیں، باہر آ جائیں، سر جو دھل چکا ہے وہ دھل چکا ہے۔ اب سر اور دھڑ میں 6 گھنٹے کا فاصلہ آ گیا، آ جائے۔ اچھا 8 گھنٹے کا فاصلہ آ جائے، 2 دن کا فاصلہ آ جائے، آپ سوئے نہیں، موالات اس میں شرط نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جو وضو کو باطل کرنے والا ہے۔ ایسا کام انجام دیتے اس کے بھی جگاڑ ہیں، وہ بعد میں آئیں گے، لیکن ابھی جو نارمل مسئلہ ہے اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دوران وضو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، جو دوران غسل کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو جو وضو باطل کرنے والے کام ہیں، جو رفع یعنی جو حدث اصغر والے کام ہیں، تو آپ کا یہ غسل جو ہے وہ آدھا پونا جتنا بھی کر کے آپ اٹک گئی ہیں وہ کافی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے پانی آ رہا ہے، آپ کو اچانک کوئی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی آپ کو میٹنگ یاد آ گئی، آدھی دھلی ہوئی ہیں، آدھی بغیر دھلی ہوئی ہیں، اور پہنچنا ضروری ہے، اور اگر آپ دھو کے پہنچیں گی اپنے آپ کو پورا تو شاید لیٹ ہو جائیں گی مثلا، یا کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے بڑی مشکل سے ملی تھی، آپ کے ذہن سے نکل گیا، اور جب یاد آیا تو وہی والی بات ہے، آپ برزخ میں کھڑی ہوئی ہیں، آدھی دائیں آدھی بائیں، تو آپ نے کیونکہ ایک فیسلٹی ہے نا، آپ کہیں ٹھیک ہے میں آ کے دھو لوں گی، کوئی بات نہیں، آ کے دھو لیں، جائیں اپنا کام نپٹا کر آئیں، آتے آتے رات ہو گئی۔ اللہ وہ یہ مت پوچھے گا وہ ظہر کی نماز وغیرہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، ہم صرف اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ فاصلے سے فرق نہیں پڑتا، جو اینگل ہے گفتگو کا وہ اس اعتبار سے ہے کہ فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ سر صبح دھویا تھا، رات کو 10 بجے آ کے دھڑ دھویا، تو یہ سر اور دھڑ دھل گئے، غسل پورا ہو گیا، ولو بیچ میں 10 گھنٹے کا فاصلہ آ گیا، آپ کے غسل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ 2 بڑے میجر ڈفرینسز ہیں جو وضو اور غسل کے اندر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، البتہ وہ میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ لوگوں کا سنا ہوا ہو اور نہیں سنا ہوا ہوگا تو آپ سن لیں، ہے بھی مشکل آفرین مسئلہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے آج کل کے سسٹمز ہیں، مثلا شاور لگے ہوئے ہیں، آپ نے غسل کی نیت کی، شاور کے نیچے چلی گئی، اب کیا ہو رہا ہے، اب سارے کام آٹو پہ چل رہے ہیں، آپ نے نیت کی غسل جنابت کرتے ہوں قربت اللہ، سر گردن دھو لیا، پھر وہیں پہ نیت کی رائٹ سائڈ، وہیں پہ تھوڑا سا ہلا جلا کر لیا، پھر نیت کی لیفٹ سائڈ کی، پھر تھوڑا سا ہلا جلا کر لیا، آپ وہیں ٹکی ہوئی ہیں اور پانی بھی چل رہا ہے۔ یہ آقا کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ احتیاط واجب کی بنا پہ کافی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں بھیا؟ پھر کریں یہ کہ 2 میں سے کوئی ایک کام کریں، یا خود باہر آ جائیں یا پانی بند کر دیں، 2 میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے، یا خود باہر آ جائیں، مثلا شاور چل رہا ہے، آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، سائیڈ میں ہو جائیں، یعنی آپ کے جسم کے اوپر جو پانی آ رہا ہے، اس پانی کا سلسلہ سائیڈ یعنی جو آپ کے پارٹس چینج ہونے پر منقطع ہونا چاہیے۔
اب انقطاع کے دو طریقے ہیں، یا آپ خود باہر آ جائیں، پانی بہتر ہے، خود باہر آ گئے، پھر آپ نے رائٹ کی نیت کر کے واپس پانی میں چلی جائیں، تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا یہ سلسلہ پانی کا آپ کے جسم پر منقطع ہو گیا نا۔ دوسرا ہے کہ آپ نل بند کر دیں، جو زیادہ بہتر ہے پانی بہانے سے، نل بند کر دیں، نیت کریں۔ اچھا نیت کرنے کے لیے وہی والی بات ہے، کوئی کھڑے ہو کے 5 منٹ سوچنا نہیں ہے، نیت یہی ہے کہ بالآخر آپ کا ارادہ ہے کہ رائٹ سائڈ دھونی ہے، بند کریں فوراً کھول دیں۔ اب آپ فوراً کھولیں گے، نیت تو ہوئی نہیں میری ابھی، تو ہو گئی، نیت ہو گئی آپ کی، کیونکہ آپ نے بند کر کے کھولا اسی لیے کہ آپ اب رائٹ سائڈ دھونا چاہ رہی ہیں نا، تو نیت ہو گئی آپ کی۔ نیت کے لیے کوئی توپ تھوڑی چلانی ہوتی ہے ہمیں۔ لہٰذا دو میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے، یا پانی کو روکیں یا خود باہر آ جائیں، اور پھر آپ دوسرا پارٹ اپنا سٹارٹ کریں۔ سر اور گردن پانی روکیں، رائٹ پانی روکیں، لیفٹ، تو غسل ہی پورا ہو گیا، درست؟ یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ ضروری ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شرائط غسل بیان کی ہیں، کم و بیش وہی شرائط ہیں جو آپ وضو میں پڑھ چکے ہیں۔ اب کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے تو اس کو میں جلدی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمام وہ چیزیں کہ جو وضو کے لیے معتبر تھیں اور اس وضو میں شرط تھیں، وہ ساری کی ساری غسل کے لیے بھی شرط ہیں۔ اچھا، اس مسئلے میں انہوں نے ابتدا میں وہی 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ سب چیزیں وہی ہیں سوائے 2 چیزوں کے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ ایک یہاں پر موالات نہیں ہے، اور ایک دھونے کے اندر پارٹس کو دھونے کے اپنے دھونے کے اندر اوپر نیچے کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ پھر یہ مطلب بھی میں نے آپ کی خدمت میں تو عرض کر دیا، جو اب یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ غسل جنابت جو ہے وہ وضو سے۔ اچھا ایک مسئلہ آتا ہے، چلیں میں ایک نئی چیز بتا دوں آپ کو، یعنی نئی چیز اس طرح سے جو آج ابھی تک نہیں آئی، ہو سکتا ہے نئی آپ کے لیے نہ ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، لیکن نئی اس سینس میں کہ جو پیچھے ابھی تک نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ ایک اگر آپ توضیح بھی جا کے دیکھیں گی وہاں پہ بھی شاید آپ کو یہ تعبیر ملے گی کہ غسل جنابت کے بعد وضو جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی غسل جنابت کے بعد حکم شرعی سمجھتے ہوئے مستحب یا واجب وضو کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ شارع یعنی پروردگار عالم نے غسل جنابت کے بعد وضو کو بنایا ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب غسل جنابت کے بعد شریعت نے وضو نہیں رکھا تو اگر آپ اس کو شریعت بناتے ہوئے وہاں پہ قرار دیں گی کہ جی میں واجب یا مستحب سمجھ کے اس کو انجام دے رہی ہوں، تو کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جس جگہ پر دین نے کوئی چیز نہیں قرار دی، آپ وہاں پر ایک دین کو، یعنی دین بنا رہی ہیں آپ دین بنا رہی ہیں، تو دین بنانا اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرنا یا داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ قبر پہ اگربتیاں جلانا، آغا خوئی سے سوال کیا گیا، انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر اس نیت سے انجام دے کہ شریعت میں وارد ہوا ہے تو یہ بدعت ہے اور حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ جی میری ماں کی قبر ہے، چلو تھوڑی سی اس سے خوشبو آئے، معطر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کہیں جی شریعت نے کہا کہ مستحب ہے، مثلا ماں کی قبر پہ جاؤ تو 4 اگربتیاں جلاؤ یا ایک ڈبی وہاں پہ جلاؤ، تو ایسا کوئی استحباب نہیں ہے۔ پھول چڑھانا، یہ میں نے اتفاقاً پوچھا تھا آغا سے، یہ جو ہم لوگ تو ماشاءاللہ وہ تو آپ دیکھیں وہاں کتنے پھول والے بیٹھے ہیں قبرستان کے باہر، ان کا دھندا ہم جیسے لوگوں پہ چل رہا ہے بھیا۔ پھول چڑھانا، کہیں ایک روایت بھی مجھے یاد نہیں پڑتی ہے کہ میری نظر سے گزری ہو کہ قبر پر، حتیٰ پہلی رات بھی، کہ پہلی جب دفنایا جائے اس کے بعد بھی کہ قبر پہ پھول چڑھائے جائیں۔ لیکن وہی والی بات ہے، میری اپنا یہی حال ہے، میں اب آپ کو کیا بولوں، تسلی نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ میں اپنی اماں کی قبر پہ جاتا ہوں، لے کے جاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ شریعت نے کہا ہے، پر آخر تھوڑی سی پیاری لگتی ہے قبر، لگتا ہے کہ کوئی اس کا والی و وارث ہے جو ان کو پوچھنے والا ہے، تو یہ اس نیت سے کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو مستحب سمجھتے ہوئے، شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے قبروں پہ پھول چڑھائیں،
اس کی کوئی شریعت میں ایسی چیز وارد، یہ مستحب سمجھتے ہوئے کریں گے بدعت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا نمازیں بخشوانے گئے کیا ہوا، روزے بھی گلے پڑ گئے، یہ وہ والا حال ہے۔ تو استحباب کی نہیں، ثواب لینے گئے تھے، عذاب گلے پڑ گیا، اس لیے کہ بدعت کی، گناہ کیا، حرام ہو گیا آپ سے۔ دیکھیں میں نے تو کسی روایت میں نہیں تو خامنائی کہاں سے لائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جتنے بھی یہ باتیں ہوتی ہیں ساری آخر روایتوں سے ماخوذ ہے نا، ایسی کوئی روایت نہیں کہ پھول چڑھائے جائیں۔ تو ہاں وہ تقریباً شاید سب کا یہی ہے، جانے معذرت میں سمجھا تھا کہ آپ پھول کی بات کریں گے۔ اصل میں پھول کے اندر آپ کا سوال آ گیا نا جی، میں پھول چڑھوا رہا ہوں، آپ ابھی بھی غسل میں ہی پھنسی ہوئی ہیں، چلیں جی واپس آ جاتے ہیں ہم غسل پہ، جی بولیں۔ کیوں؟ 10 گھنٹے کا آ جائے، اگر نہیں ٹوٹا تو کیوں کر سکتے ہیں؟ اگر 10 گھنٹے بعد بھی اگر آپ کا کوئی ایسا کام آپ نے انجام نہیں دیا جو حدث اصغر والا ہو تو اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اور 10 گھنٹے بعد بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ گھنٹے اور 2 گھنٹے کی بات نہیں، اس کے بعد قرار ہی نہیں دیے۔ ہاں آپ واش روم گئی ہیں، آپ جو ہے سو گئی تھیں، کوئی بھی ایسا کام انجام دیا جو حدث اصغر والا ہے تو بھلے پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا تو وضو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پانی کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے، میں آغا سیستانی کے استفتاء میں دیکھ رہا تھا، جو پانی ہمارے یہاں چھڑکا جاتا ہے 40 دن تک ہے۔ ہمارے یہاں تو 4 سال بعد بھی قبر پہ جاتے ہیں تو پانی چھڑکتے ہیں۔ ہاں اب آپ کا یار وہی والی بات ہے، چلو تھوڑا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ایک ارتباط کا احساس ہوتا ہے آپ کو کہ ہم اپنے والدین سے مرتبط ہیں، بہن بھائیوں سے مرتبط ہیں، جس کا جو بھی میت ہو رشتہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے ڈالنا ہے آپ ڈالنے چلیں۔ ہمارے پھول ڈالنے سے، ہمارے پانی ڈالنے سے کتنوں کی روزی بیچاروں کی بندھی ہوئی ہے وہاں پر، چلیں آپ وہی والی بات ہے، اس کے ذریعے ایک نیک کام تو کر ہی رہی ہیں نا۔ 4 آدمیوں کا آٹا تو آ ہی رہا ہے، اگر سالن نہیں بھی پکڑا تو آٹا تو مل ہی جائے گا ان کو آپ کے پیسوں سے، تو اس میں کوئی ظاہری یعنی اس جہت سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں شریعت سمجھ کے انجام نہ دیں کہ شریعت نے مانگا ہے، شریعت نے چاہا ہے یا مستحب قرار دیا ہے، نہیں، نہ پھول ڈالنا، نہ اگربتی لگانا، نہ جو ہے وہ پانی 40 دن کے بعد پانی ڈالنا، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سارے واجب غسل اور مستحب غسل جو ثابت ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں سوائے استحاضہ متوسطہ کے۔ استحاضہ متوسطہ میں وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مثلا فرض کریں کسی کوئی مکلف ہے جس کی گردن پہ کئی غسل جمع ہو گئے ہیں، مثلا جمعے کا دن بھی ہے، غسل جمعہ بھی مستحب ہے، بالآخر اس کو تو مانا بھی انہوں نے، جنابت کا بھی ہے، فرض کریں عورت حیض سے بھی پاک ہوئی ہے وہ بھی ہے، مثلا فرض کریں کہ کوئی اور بڑا دن ڈالتے ہیں اس کا بھی کوئی غسل بنا لیں وہ بھی ہے، وہ 3 4 5 6 غسل اس کے اوپر جو ہے وہ، کوئی میت بھی مس کی تھی، مس میت بھی ہے، بالآخر کچھ غسل اس کے اوپر واجب و مستحب ملا کر یا خالی واجب یا خالی مستحب اس کی گردن پر آ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر متعدد غسل آ جائیں تو اس کے لیے ساروں کی نیت کر کے ایک غسل کرنا کافی ہے۔ اور یہ بھی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ خالی صرف جنابت کی نیت کر لے، اگر ان میں جنابت کا غسل ہے تو یہ جنابت کی نیت کر لے، باقیوں کی نیت نہیں بھی کرے تو باقی بھی خود بخود اس کے اوپر سے اتر جائیں گے اور ان کے لیے بھی یہ غسل کافی ہو جائے گا۔ اچھا اب ایک مطلب آتا ہے، دیکھیں یہ جنابت، یہ جو مسئلہ نا، مثلا کئی غسل ہیں جن میں جنابت بھی ہے اور آپ نے خاص صرف جنابت کی نیت کی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں مثلا جو ابھی مثال بنائی 4 5 غسل ہیں، آپ نے جنابت کی نیت سے غسل کر لیا، یہ 4 5 اتر گئے، سب ہو گئے، یعنی سب کا آپ کا جو ہے نا کھاتا کلیئر ہو گیا، جس میں ثواب تھا وہ ثواب بھی مل گیا، جس میں ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بھی اتر گئی۔
لیکن اگر فرض کریں کوئی انسان مثلا فرض کریں کہ اس نے مس میت کی نیت کی، جنابت کی نہیں کی، تو مس میت کی نیت کرنے کی وجہ سے باقی غسل اتریں گے اس کی گردن سے یا صرف یہی اترے گا؟ کہتے ہیں یہ تو اتر ہی جائے گا، اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اما باقی اتریں گے یا نہیں اتریں گے، ہماری نظر میں حق کے مطلب یہ ہے کہ باقی بھی اتر جائیں گے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے آقا کا اس مسئلے کا کہ چاہے آپ جنابت کی نیت کر لیں خاص یا کسی اور پرٹیکولر غسل کی نیت کر لیں، اس نیت کی وجہ سے سب کی نہ بھی کریں تب بھی، اسی لیے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مثلا فرض کریں آپ کو یاد نہیں رہا غسل جمعہ، آپ کو حیض کا غسل کرنا تھا، آپ جمعے کے دن گئیں حیض کا غسل کر کے آ گئیں، آپ پوچھیں استفتاء کریں آقا سے کہ میرا غسل جمعہ ہوا یا نہیں ہوا، کہتے ہیں ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے اوپر کئی غسل تھے، آپ نے ایک کی نیت کر لی، ایک کی نیت کی تو سب ہو گئے، تو ایسے وہ بھی ہو گیا۔ ولو آپ کہیں مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، کہ کوئی بات نہیں، تھا تو سی نا آپ کے اوپر، استحباب تو تھا نا آپ کے اوپر، تو گردن پہ تو آیا ہی ہوا ہے۔ اب جب کہ گردن پہ آیا ہی ہوا ہے اور آپ نے مثلا ایک غسل کی نیت کر کے غسل کر لیا، تو ہمارا مبنی یہی ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک غسل کی نیت کرنے سے باقی غسل بھی آپ کی گردن سے اتر جاتے ہیں، تو وہ بھی اتر گیا آپ کا۔ اس کو بھی میت کا غسل دینے کافی ہے، ہاں بس کافی ہے۔ جی جی کیا چیز؟ جی ہاں جی ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک چیز انہوں نے یہاں پر کہی ہے، وہ تھوڑی سی اس کو چلیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب وہی والا مسئلہ کہ اگر دوران غسل حدث اصغر صادر ہو گیا، مثلا ری خارج ہو گئی، مثلا پیشاب کر لیا غسل کرتے کرتے، مثلا سر و گردن دھویا تھا ری خارج ہو گئی، سر و گردن دھویا تھا پیشاب کر لیا، تو یہ جو ہم نے جو غسل کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا، نئے سرے سے کرنا پڑے گا، کیا ہوگا اس کا مسئلہ؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوران غسل حدث اصغر کسی سے غسل جنابت کے دوران اگر حدث اصغر صادر ہو جائے تو اس کے پاس دو آپشن ہیں، اس کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اسی کو پورا کرے اور نماز کے لیے اب یہاں پر اس صورت میں کہ جب بیچ میں حدث اصغر ہوا ہے، نماز کے لیے وضو کرے گا۔ وہ جو پہلے بات تھی وہ بغیر حدث اصغر والے غسل کی بات تھی کہ اس کے بعد وضو نہیں ہوتا، لیکن اس صورت میں کہ اگر دوران غسل کسی سے حدث اصغر صادر ہو جائے اور وہ غسل جنابت کر رہا ہو تو اس کے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ اس غسل کو مکمل کرے، یعنی سر و گردن تو دھو چکا تھا، واش روم گیا، پیشاب کیا، اس کے بعد آئے رائٹ اور لیفٹ دھوئے اور کہانی ختم۔ لیکن جب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، یہ ایک آپشن ہے، غسل مکمل کرے مع الوضو، ٹھیک۔ دوسرا آپشن ہے کہ غسل کی فارم چینج کر لے، ترتیبی کر رہا تھا تو التماسی کی طرف چلا جائے۔ اب یہ نارملی ہمارے گھروں میں ممکن نہیں ہے نا، لہذا اس آپشن کو سمجھے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا، وہ یہی ہے کہ اس کو مکمل کرے اور نماز کے لیے وضو کرے، چھوڑ کر نئے سرے سے کر لے وہ کافی نہیں ہے، چھوڑ کر نئے سرے سے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کو مکمل کرے اور نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا، یہ اس کی ذمہ داری بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں دوسرا جو آپشن تھا کہ اپنی فارم چینج کر لے، ترتیبی کر رہا تھا تو ارتماسی کی طرف چلا جائے، یا ارتماسی کر رہا تھا تو ترتیبی کی طرف آ جائے، تو وہاں پہ پھر وضو کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی غسل کافی ہے۔ لیکن جہاں پر فارم نہیں چینج کر رہا، پہلے آپشن پہ جا رہا ہے، تو وہاں پر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ خوب اگر کسی کوئی مجنب ہو جائے اور بعد میں شک کرے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ نہیں کیا، اور فارغ ہونے کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ یہ شک کرتا ہے تو میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو پچھلی نماز تو اس کی صحیح مانی جائے گی۔
تو اس کی تکرار اس پہ واجب نہیں ہے اگر یہ شک نماز ختم ہونے کے بعد کرے۔ ایک علہ ہے لیکن علہ ذرا ٹیڑھا ہے، تو اس لیے میں اس علہ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اوورآل ایک اجمالی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر نماز کے بعد شک کرے تو بعض صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے، بعض صورتوں میں ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ اس کی پھر تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ابھی میں نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ پھر اگر موقع کبھی، کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ پیش آتی نہیں ہیں، اس لیے اس کے اندر اتنی سرخپائی کرے انسان تو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کام کے مسئلے بس یہی ہیں اور یہیں تک اس کو رکھ